آج 30 جولائی ہے اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف آگاہی کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں شہری شعور کی کمی کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں مختلف ایجنٹس کے ہاتھوں بے وقوف بھی بن جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں فراڈ کرنے والے افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان سے لوگ 25 لاکھ لگا کر ڈنکی مارتے ہیں، جبکہ اتنا پیسہ لگا کر وہ قانونی طریقے سے بھی بیرون ملک جا سکتے ہیں، لیکن شعور کی کمی اور فروڈیوں کی بھرمار نے پاکستان کو بدنام کر رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر FIA سجاد باجوہ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے۔ آج انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے آج ڈے بھی منایا جا رہا ہے، تو سر ایسا کرتے کیوں ہیں لوگ؟ کیوں اس طرح سے انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، یا پھر ڈنکی مارتے ہیں اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اس طرح کی جو غیر قانونی طریقے سے بیرون ممالک جاتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہماری جنرل ٹینڈنسی جو ہے وہ دنیا میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم جو ہے نا جلدی فریب میں آتے ہیں، ہم جھوٹے لوگوں پہ کے بہکاوے میں بھی جلدی آتے ہیں۔ سچا بندہ ہوگا، سچی بات کرے گا تو ہم اس کی بات کم مانتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو یعنی آپ کہہ لیں کہ انپلائمنٹ ہے، وہ اس کا ایک بہت بڑا اس میں حصہ ہے، اور جو باہر جاتے ہیں وہ سب سے پہلے جو کمائی کرتے ہیں وہ واپس آ کے اپنا گھر شہر اپنی فیملی کو اپلفٹ کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا ہے کہ جی باہر جائیں گے تو بہت پیسہ کمائیں گے۔ بالکل۔ تیسری ہے کہ جو کام ہم یہاں نہیں کر سکتے، باہر جا کے ہر قسم کی لیبر کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ملٹیپل ریزنز ہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ دیکھیں کہ ابھی تو ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے دیکھیں تو بچیوں کے لیے بھی بڑا ایک وارننگ ہے کہ ان کی سچویشن ایسی ہے کہ جو اسپیشلی گلف میں ان کو سہانے خواب دکھا کے گلف میں جاب کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، اور ان سے وہاں جا کے ان سے دھندے کروائے جاتے ہیں، اور وہ بیار و مددگار ہوتی ہیں وہاں، نہ وہ کوئی کسی کی ہیلپ لے سکتی ہیں۔ اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو بھی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ ابھی کوئی چند ماہ پہلے جو اس وقت جو فارن منسٹر تھے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کو گئے تھے شاید عراق، اور وہاں پہ جب وہ ایز اے فارن منسٹر تو انہوں نے اس گورنمنٹ کے ساتھ جو زیارتوں کے ویزوں کا وہ ایگریمنٹ کیا اور ویزے آسان کر دیے۔ لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ویزوں کے علاوہ اس سے اور پہلو بھی ہے، اور یہ ہیومن اسمگلنگ ہے، اور یہ لوگ ہیں یہ وہی لیبیا کا جب عراق یہاں سے عراق جانا مشکل تھا، اب کیونکہ وہ آسان کر دیا گیا تو جو لوگ ڈمپ ہوں گے عراق میں، عراق سے پھر آگے لیبیا جائیں گے، اور لیبیا جائیں گے تو نیچرلی پھر وہ کشتیوں پہ سوار ہونے کی کوشش کریں گے، پھر ڈوبیں گے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ایک رپورٹ آئی ہے وہ پچھلے ہفتے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کو 50,000 کے قریب جو عراق میں لوگ گئے وہ واپس نہیں آئے۔ اب دیکھیں کہ ابھی پہلے بھی کہ ہر ملک کی جو حکومت ہے، ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیٹا انالائز کرتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے مطابق کوئی نہ کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ اس میں صرف ایک FIA کا کام نہیں ہے۔ FIA تو چلو جو چیک پوسٹ پہ آئے گا اس حساب سے دیکھیں گے، یا ان کو بعد میں جب رپورٹ آئے گی تو وہ پھر دیکھیں گے، ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن اس میں بہت بڑا مافیا جو یہ ٹریول ایجنٹس ہیں جن کا ڈیٹا اب یہ FIA نے نہیں، یہ جو منسٹری آف ٹورزم ہے، یہ جو منسٹری آف مین پاور ہے، یہ ان کا بھی کام ہے کہ جو لوگ جن کو یہ لائسنس ایشو کرنے ہیں ٹریول ایجنسیز کا، ان کو جیسے سعودی گورنمنٹ نے جو پلگرمیج ویزا دیے ہیں ان کو انہوں نے بانڈ کیا ہے کہ وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے، گروپ کی شکل میں واپس آئیں گے، اور جو ان کا جو ٹریول ٹور آپریٹر ہے، وہ جو ٹور آپریٹر جو ان کو مینج کرتا ہے، اس کو ہیوی وہ ان کی رکھتے ہیں، ان کی جو یعنی ایڈوانس جو ان کی یعنی سیکیورٹی رکھتے ہیں۔ جی سر، یہی چیز ان مافیاز کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر گورنمنٹ کی جانب سے ایسے کیوں اقدامات نہیں کیے جاتے کہ ان مافیاز کو کنٹرول کیا جائے؟ یہ مافیاز کنٹرول ہوں گے تو obviously لوگ تو نہیں جائیں گے نا، اگر یہ لوگ ہی نہیں ہوں گے اس طرح سے بھیجنے والے تو۔ دیکھیے یہ تو گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پالیسی بنائے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب تک کوئی پرائم منسٹر سے نیچے پالیسی، اوپر سے پالیسی نہ آئے، نیچے کوئی بندہ اتنی زحمت گوارے نہیں کرتا کہ وہ اس کے مطابق کوئی پالیسی بنائے، اس میں کوئی اپنا
کوئی برین سٹارمنگ کرے اور دیکھیں کہ بھئی یہ کیسے اس کو روکنا ہے. پر پرائم منسٹر بھی اگر پالیسی بنا بھی دیں، اگر وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اگر وہ اس کو مانیٹر نہیں کرتے پرسنلی، بار بار اس کی رپورٹ لے کے اس کی کرتے، تو پھر بھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک پالیسی بنائے اور وہ منسٹری آف ٹورزم کو کنٹرول کرے. وہاں پہ جو ٹور آپریٹر ہیں، چاہے وہ بھلے وہ سعودی عرب کے لیے ہیں، چاہے وہ عراق کے لیے ہیں، وہ ایران کے لیے ہیں، جو زیارتوں کے لیے ہیں، تو ان کو یہ ایک ایسی پالیسی مربوط ہو جیسے سعودی گورنمنٹ نے بنا دی ہے یہ زیارتوں والی جو ہے، تو وہ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور واپسی پہ چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ واپس آتے ہیں کوئی بندہ مسنگ ہے، انڈیا جا رہے ہیں. بالکل سر، گورنمنٹ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس لازمی ہونا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے کہ وہ جتنا پیسہ لگا کر اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، وہ اتنا ہی پیسہ لگا کر قانونی طریقے سے بھی جا سکتے. سجاد باجوہ صاحب، سابق ڈائریکٹر FIA ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.